مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع بخشا تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سیکھیں۔ تو عزیز بہن بھائیو، آج ہمارا مضمون ہے پاکیزگی کا زمانہ۔ پاکیزگی کا زمانہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے ابھی ضرور کر لیجئے، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والے پیغام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آئے کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک کلام اقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام اقدس میں سے یہ فنڈیشن کے دور کی بات ہو رہی ہے، جب تخلیق کائنات ہو رہی تھی۔ انتظام میں 7 دن تک اپنے سارے کاموں کو کمپلیٹ کیا، اور 7ویں دن آرام کیا اور 7ویں دن کو برکت دی۔ عزیز بہن بھائیو، خدا کی نظر میں 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ چنانچہ ہم ان 7 دنوں کو 7000 سالوں کی سٹڈی میں دیکھتے ہیں۔ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے آدم کی پیدائش سے لے کر مقدس ابراہیم کے دور تک 2000 سال بنتے ہیں، اور ابراہیم سے لے کر خدا یسوع المسیح تک 2000 سال بنتے ہیں، اور خدا یسوع المسیح کی پہلی آمد سے لے کر خدا یسوع المسیح کی دوسری آمد تک 2000 سال بنتے ہیں، اور اس طرح یہ 6000 سال بنتے ہیں۔ خدا یسوع المسیح کی بادشاہی کا دور جو ہے وہ 7000واں سال ہے، اور ان 7000 سالوں کے بارے میں ہم باری باری جانیں گے، اور برائے مہربانی کر کے ہر آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا تاکہ ہم ان ادوار کے بارے میں جان سکیں۔ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں باغ عدن میں رکھا، جو ان کے لیے پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 8 آیت کو پڑھیں تو کلام اقدس میں مرقوم ہے، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ یہ انسان کا پہلا سال تھا جس میں انسان پاک اور بے عیب تھا اور گناہ سے ناواقف تھا، اور اس پاکیزگی کی وجہ سے خدا آسمان سے زمین پر آتا اور ہر روز ٹھنڈے وقت آدم کے ساتھ خدا بات چیت کرتا۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پہر صبح کا بھی وقت ہو سکتا ہے اور شام کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔
خدا نے آدم اور حوا کو کہا کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل کھانا، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں واضح وضاحت نہیں ملتی یا واضح اشارہ نہیں ہوتا کہ آدم اور حوا کتنی دیر تک اس ممنوع پھل کی طرف یا اس درخت کی طرف نہیں گئے اور اس ممنوع پھل کو نہیں کھایا۔ اور نہ ہی اس کے بارے میں کلام اقدس میں لکھا گیا ہے کہ آدم اور حوا کتنی دیر تک پاکیزہ رہے۔ بائبل مقدس میں کہیں نہیں ملتا کہ آدم اور حوا اس خوبصورت باغ عدن کی زندگی میں اور خدا کی رفاقت میں کتنی دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ آج خدا نے انہیں اس پھل کو کھانے کے لیے منع کیا ہے اور اگلے دن انہوں نے اس ممنوع پھل کو کھا لیا۔ میرے خیال میں انہوں نے کافی عرصہ تک اس ممنوع درخت میں سے پھل کو نہیں کھایا، اور اس طرح وہ خدا کے حکم کو مانتے رہے اور پاکیزہ زندگی گزارتے رہے۔ اور جب آدم کا تیسرا بیٹا شیت پیدا ہوا تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ آدم کی عمر 130 سال تھی، اور یہ اس وقت بچے پیدا ہوئے جب انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا، اور جتنی دیر تک وہ باغ عدن میں رہے اسی دور کو پاکیزگی کا دور کہا گیا ہے۔ باغ عدن میں خداوند کی حکم کی فرما برداری ضروری تھی۔ انہیں نافرمانی کے نتیجے کا بھی علم تھا، لیکن پھر بھی خدا نے انہیں آزاد مرضی دی ہوئی تھی۔ جیسے آج کے دور میں خدا نے اپنی الہی کتابوں کو، الہامی کتابوں کو دنیا میں بھیجنے کے باوجود بھی انسانوں کو آزاد مرضی دی ہوئی ہے۔ کئی لوگ خدا پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ خدا نے ابلیس کو باغ عدن میں کیوں داخل ہونے دیا، یا خدا نے آدم اور حوا کو کیوں پھل کھانے دیا۔ خدا نے شریعت دی، خدا نے حکم دیا کہ اس پھل میں سے نہیں کھانا۔ حکم ماننا آدم اور حوا کی ذمہ داری تھا، اور آج بھی خدا کے حکموں کو ماننا انسان کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، پاکیزگی کا دور وہی دور تھا جب خدا آدم کے ساتھ بغل گیر ہوتا تھا اور آدم خدا کی رفاقت میں رہتا تھا، اور پاکیزگی کا وہی دور تھا جب انسان خدا کی شریعت اور خدا کے حکم کو مانتا رہا تھا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ God bless you.